نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور انہیں یعنی ان معبودان باطلہ کو اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہیں، ان کو اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، کہ جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو کہ تحقیق ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر دیکھتے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، جس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، کیا کہ ساری کی ساری طاقت، ساری قوت اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پچھلی آیت میں توحید کے دلائل کا بیان ہوا تھا، اب مشرکین کی غلطی اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اہل عقل کو بات کافی ہوتی ہے، اور بے عقل لوگوں کو بات کے ساتھ ساتھ ڈنڈا اور لات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں عذاب کا ذکر بھی فرمایا۔ پچھلی آیت میں عقل والوں کے لیے عمدہ باتیں بیان ہوئیں، اور اس آیت میں بے عقلوں کے انتظام کے لیے عذاب کا ذکر ہوا تاکہ وہ ڈر کر ایمان لے آئیں۔ گزشتہ آیت میں نشانات کے ذریعے توحید کی خوبی بیان ہوئی کہ دیکھو ہماری یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب شرک کی برائی بتا کر اسی توحید کی خوبی ظاہر کی گئی، کیونکہ ضد کی برائی سے چیز کی بھلائی کا پتہ لگتا ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقل مندوں کے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہیں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے نقصان دہ ہیں کہ وہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مخلوق کے ذریعے اپنا پتہ اور نشان بتایا کہ ہم کو ان میں دیکھو، یہ جو ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، جب ان میں غور کرو گے تو تمہیں خالق کا تصور یقیناً آئے گا۔ اب بلا واسطہ اپنی جھلک دکھائی، یعنی وہاں حجاب میں رہ کر گفتگو تھی، اور یہاں پر بلا حجاب کے ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بناتے ہیں، من تبعیض کے معنی میں ہے، اور ناس یہ انسان کی اس میں جمع ہے۔ یہاں ناس فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بہت بھولنے والا ہے، کیونکہ ناس بھولنے والے کو کہتے ہیں، کہ اپنے پرانے عہد کو بھول گیا اور قدرت کے دلائل سمجھنے میں غلطی کر گیا۔ من تبعیضیہ سے یہ بتایا کہ سب کا یہ حال نہیں ہے، جو نور نبوت سے دور رہے وہ رب سے دور ہیں،
قرآن کریم میں لفظ ناس کبھی تمام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء اعظام، مؤمنین وغیرہ سب داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ قل اعوذ برب الناس۔ اور کبھی صرف کفر کرنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے من الجنت والناس، یہاں پر صرف کفار کے لیے فرمایا گیا۔ جیسے اگلے مضمون سے واضح ہے، چونکہ سارے کفر کرنے والے مشرک نہیں تھے، بعض دہریے بھی تھے اور بعض توحیدیے بھی تھے، یعنی نبوت کے منکر تھے، اس لیے من الناس ارشاد ہوا۔ یتخذو، یہ اتخاذن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بنانا اور اختیار کرنا۔ بنانا کے معنی میں دو مفعول کو چاہتا ہے، اور اختیار کے معنی میں ہو تو ایک ہی مفعول کو چاہتا ہے۔ یہاں دونوں ایک کا احتمال ہے، یعنی انسانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو اختیار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو شرکا کو معبود بناتے ہیں، اور بعض اپنی عقل سے چند معبود گڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ عقل نبوت کی روشنی میں ایمان بناتی ہے، مگر اس سے علیحدہ ہو کر کفر و شرک ہی بناتی ہے۔ اگر عقل کے اندر ایمان کی روشنی نہ ہو تو پھر وہ کفر و شرک کی طرف کو دعوت دیتی ہے۔ پہلی یعنی وہ عقل جو نبوت کی روشنی سے منور ہوتی ہے، وہ عقل رحمانی ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ عقل شیطانی ہے۔ خود ابلیس پاگل نہیں تھا، عاقل تھا، مگر عقل سے کفر بنا سکا۔ علم، مال، بلکہ اعضاء کی قوتوں کا بھی یہی حال ہے کہ نبوت کے سائے میں یہ قوتیں مستعمل ہوتی ہیں تو اچھی چیزیں بنائیں گی، ورنہ خراب چیزیں بنتی ہیں۔ من دون اللہ اندادا، اللہ کے سوا شرکا معبود۔ من یا تو ابتدائیہ ہے یہاں پر، اور یتخذو کے متعلق ہے، یا اس کی ضمیر کا حال ہے، یا اس کا مفعول اول ہے۔ دون اگرچہ ظرف کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن یہاں پر غیر کے معنی میں ہے۔ عربی میں غیرہ، سوا، الا، دونا، یہ تقریباً سبھی ہم معنی ہیں، مگر دون اس کٹے ہوئے غیر کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ دون کے معنی قطع یعنی کٹ جانا، جیسے کہ مفردات راغب میں ہے، لہذا من دون اللہ کا اطلاق اللہ کے سوا دوستوں پر نہیں ہوتا بلکہ دشمنوں کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرات اولیاء کرام جو ہیں وہ من دون اللہ میں داخل نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوبین ہیں، اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ان کو اللہ کا شرکا یا معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کے پسندیدہ بندے مانتے ہیں، اور اللہ کا محبوب بندہ مان کر ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اندادن یہ ندن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مثل، یہاں پر مضاف الیہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ کے مثل یا ان میں سے بعض کے مثل۔ اس مثل سے یا تو بت مراد ہیں یا کفار کے سردار، یعنی یہ کفار غیر خدا کو خدا کا مثل بنا بیٹھے، یا انہوں نے چاند، سورج، درخت، جانور اور انسانوں کو یکساں خدا مانا اور ان کی عبادت کی۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اپنے بتوں کو اللہ کا بندہ مان کر اس کا ساتھی، اس کا شریک مانتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ اتنا بڑا جہان نہیں سنبھال سکتا۔ ہمارے بت خدائی چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس لیے انہیں شرکا یا الہہ کہتے ہیں۔ لہذا انداد اور اولیاء میں بڑا فرق ہے۔ انداد ذات باری تعالیٰ میں شریک ماننا، اور اولیاء
وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے محبوبین، اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں گزار کر اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، وہ حضرات اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ انداد کا بیان ہے۔ یحبونا یہ حبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دانا، اور دل کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے جسے حبہ سودا کہا جاتا ہے، یعنی کالا دانہ۔ دلی میالان اور محبت کو اس لیے حب کہتے ہیں کہ محبوب کا اثر اس قلبی دانے میں ہو جاتا ہے۔ محبت جانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، احسانی بھی ہوتی ہے، اور ایمانی بھی ہوتی ہے، اور طغیانی بھی ہوتی ہے۔ پھر جسمانی محبت بہت قسم کی ہے، ماں باپ سے محبت اور قسم کی ہے، بیوی بچوں سے محبت اور قسم کی ہے۔ یہاں پر بتوں سے ایمانی اور روحانی محبت کرنا مراد ہے کہ جو لوگ بتوں سے ایمانی اور روحانی محبت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ان بتوں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضرات اولیاء کرام کو جو ہے وہ بتوں سے تشبیہ دینا یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت سے اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے تاج ان کے سروں پر آراستہ فرمائے، لہذا وہ اللہ کے محبوبین بندے ہو گئے۔ انہوں نے دین کی اشاعت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے اوقات کو صرف کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوبین بنا لیا۔ بندوں کی اللہ سے محبت کا نتیجہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے، یعنی وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور جو محض زبان سے دعویٰ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اور اطاعت سے دور ہے تو وہ اس کی حقیقی محبت نہیں ہے، وہ خالص زبانی محبت ہے۔ رب کی محبت کا انجام بخشش اور عطائے انعام ہوتا ہے، بلکہ بقائے دائمی اور اسے نیکیوں کی توفیق دینا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جس طریقے سے دانہ زمین میں جا کر عجیب عجیب آثار دکھاتا ہے، ایسی ہی محبت دل میں جا کر جاگزی ہو کر عجب تماشا دکھاتی ہے۔ لہذا حب اللہ اس مقام پر مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، اور فاعل ضمیر ہے جو یا تو کفر کرنے والوں کی طرف لوٹتی ہے یا اہل ایمان کی جانب، یعنی یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے، کچھ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور کچھ ان بتوں کی کرتے ہیں، کچھ رب سے امید اور خوف کرتے ہیں، کچھ ان بتوں سے کرتے ہیں، یا یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے مسلمان اللہ سے کرتے ہیں، کہ مسلمان سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ہر چیز میں بتوں کا دم بھرتے ہیں جو مشرکین ہیں۔ مگر یہ سب ظاہری باتیں ہیں، ورنہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے مقابل کفار کی بتوں سے محبت عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہر رنج و راحت میں طالب مولا ہے، یہ راحت میں تو بتوں کے پجاری اور مصیبت میں انہیں پھینک کر رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اللہ سے اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور کفر کرنے والا اپنے نفس کے لیے، لہذا مسلمان بے غرض ہے اور کفر کرنے والا خود غرض ہے۔ یہ محبت انہیں عذاب ہی کی طرف کو لے جائے گی۔ عزیزوں، قرآن عظیم کے اس حصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں معبود سمجھ کر کسی کو شریک کرنا
یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اور بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ لہذا شرک سے اپنے کو بچائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو خالق حقیقی سمجھ کر، مالک حقیقی سمجھ کر اس سے محبت کیجئے اور اس کی عبادت و ریاضت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کریمہ کا بقیہ درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔